تو کچھ تھوڑی بہت کوئی بات ایسی آتی ہے تو آپ کے موڈ بگڑ جاتا ہے، بھئی میں تو ایسا نہیں چاہتا، میری تو مرضی یہ نہیں تھی، میری تو مرضی یہ ہے۔ اپنی مرضی کے لیے ہم جی رہے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ فکر، یہ تصور آپ کو لے ڈوبے گا، آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ اللہ کے وجود کا احساس کریں، اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیا فکر ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے، آپ کا معاملہ کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، انہ علیم بذات الصدور۔ اس وقت کا مسلمان ظاہر کے لیے جی رہا ہے، دنیا کے لیے یہ تو بالکل یعنی زبان حال سے وہ چیخ چیخ کے پکار رہا ہے، دنیا کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی اہمیت۔ دیکھیں، یہ ایک بات جو ہے نا، یہ بڑی گہری ہے، اور اگر میں مختصر انداز میں آپ سے بات کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر اللہ آپ سے راضی ہوگا تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر ناراض ہو یعنی تو پھر آپ ناکام ہیں۔ لیکن میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوگا اس کی اہمیت بتا رہا ہوں، اور اس کا طریقہ کار بھی بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی، اب ظاہر ہے یہ بات تو ٹھیک ہے، دنیا میں دیکھیں، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ جو بھی یعنی دنیا کے بارے میں اندازہ لگاتا ہے، مقصد حیات کے بارے میں، یا جو بھی یہ اندازہ لگاتا ہے، دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص کا آئیڈیل جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، آسائشات دنیا، اچھی تعلیم، اچھی نوکری، اچھا کاروبار، اچھی جگہ شادی، اور پھر اچھے بچے، اور بس بچوں کی پرورش، اچھا مکان، اور چل سو چل۔ اللہ کی رضا ہمارا مدعا نہیں ہے، جبکہ ہمیں یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور قرآن میں بھی ہے کہ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیں، یہی ایک بات ہے، میں آپ کو جو بات کہہ رہا تھا وہ میں نے آدھے میں چھوڑ دی۔ میں آپ کو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہم کرنٹ زندگی گزار رہے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، یعنی ہمارے رویے سے۔ ہم میں سے ہر شخص جو بھی دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں، ہر ایک کا ایک خاص نظریہ ہے زندگی گزارنے کا، اور ایک خاص رویہ ہے۔ اکثریت کا رویہ، نظریہ دنیا میں زندگی گزارنے کا دنیا ہے، اکثریت۔ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ لَفَاسِقُونَ، اکثر تم میں سے نافرمان ہیں۔ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اکثرکم مختلف الفاظ ہیں، بہرحال تو اللہ کی رضا کی میں بات کر رہا ہوں، اہمیت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اگر آپ سے راضی ہو جائے تو پھر کیا کہنے، آپ سے، اور راضی کب ہوگا؟ جب آپ رضا الہی کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ کی رضا، قرآن، نبی کا طریقہ۔ لیکن اگر آپ اب یہ دیکھیں، اب آج کے مسلمان کی نظر میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے بطور کتاب ہدایت کے، بس بہت زیادہ آپ کی نظر میں اہمیت ہے تو وہ ناظرہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو صرف قرآن کے الفاظ پڑھا دیتے ہیں، پھر اگر کہیں پر درس ہو رہا ہے تو نہ آپ خود سنتے ہیں، یا اگر خود سنتے ہیں تو بچوں کو نہیں بٹھاتے ساتھ۔ بچے تو آپ کو پتہ ہے آج کل مست ہیں۔ تو بہرحال رضا الہی کی میں بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں انسان کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اللہ کی رضا پر ہے۔ اگر اللہ راضی ہوگا
انسان کامیاب ہوگا، اس کی دنیا اور آخرت اچھی ہوگی۔ لیکن اگر یہ اللہ کی رضا کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تو ظاہر ہے پھر یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور پھر یہ زندگی، چونکہ اس کے پاس تو نفس امارہ ہے، چونکہ اس کی آنکھیں تو دنیا کو دیکھ رہی ہیں اور باطن حقیقت تو اس کی نظر سے اوجھل ہے، اور یہ سوچ و بچار سے کام بھی نہیں لے رہا، اس کی نظر صرف ظاہر پر ہے، تو پھر یہ ظاہر کو دیکھے گا، ظاہر کو مدعا بنا لے گا، اور اللہ کی رضا اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو یہ بات دیکھیں، آپ اطمینان سے اس بات کا جائزہ لیں، اپنے اندر یعنی آپ خود اپنے بارے میں اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رضا کی میری نظر میں کیا اہمیت ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں نیک لوگوں کی 2 کیٹیگریاں بیان کی ہے، اس میں سے بہترین کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے، اپنے خاص، یہ اس کے خاص بندے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، اللہ کی رضا، یہی تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو دیا کہ تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو مدعا بنانا ہے زندگی کا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری۔ اب جس صحابی کا بھی آپ نام لیتے ہیں تو ساتھ میں کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی کے ساتھ آپ یہ نام لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی اہمیت ہے اللہ کی رضا میں، یعنی اللہ کے لیے ان لوگوں کی اہمیت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیتے ہیں۔ آج کا مسلمان اپنے آپ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہے، میں خوش ہو جاؤں، خوشی سے زندگی گزاروں، مزے کروں۔ ہم تو اپنے آپ کی خوشی کے لیے، بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ دیکھ لیں آپ کی ساری کوششیں، بچے خوش ہوں، اولاد خوش ہو، یہ خوش ہو، وہ خوش ہو، آپ تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو من چاہی زندگی اللہ تعالیٰ دے دے، یہ تو ایک امتحان ہے۔ اگر آپ اس کو امتحان نہیں سمجھتے پھر تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر امتحان ہے تو جو حالت بھی ہو وہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تمہیں خیر اور شر دونوں حالتوں میں آزماؤں گا۔ ہم تو خیر کے طالب ہیں اور شر سے یعنی بری جو آزمائش ہے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ہماری تو یعنی کیفیت بہت ہی یعنی خراب ہے، ہم لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہم اپنے لیے ظاہر کے لیے جی رہے ہیں آج کا مسلمان۔ اس کا نتیجہ یہ نہیں، دیکھیں اس میں ایک جملہ ہے، اگر آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ دین یا اللہ کی رضا کی آپ کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ نماز قضا ہو رہی ہے، قضا ہونے دو، مجھے غصہ آ گیا ہے، اب تو میں غصہ رہوں گا، اب تو میں بولوں گا نہیں، یا میں نہیں بولوں گی۔ آپ کو اپنے نفس کے لیے جی رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بات جو ہے یہ رویوں کو ہمیں درست کرنا ہوگا لیکن ہمارا رویہ نہیں درست ہو سکتا جب تک ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، جب تک ہم نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اس کے فائدے کو فائدہ اور نقصان کو نقصان جب تک ہم سمجھتے رہیں گے
تو پھر آپ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اصل انسان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کوشش کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ہمیں جانا ہے جنت، اللہ نے ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، لیکن اس کے لیے پھر کوشش کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کی کامیابی کا، پھر اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، اور شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، ان لوگوں کی کوشش کا میں قدر کروں گا، قدر کی جائے گی، ان کی کوششوں کو کی قدردانی ہوگی، مشکور، قدردان۔ تو ہماری زندگی تو ظاہر کے لیے گزر رہی ہے، عام طور پہ اللہ کی، ہم تو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو کچھ تھوڑی بہت کوئی بات ایسی آتی ہے تو آپ کے موڈ بگڑ جاتا ہے، بھئی میں تو ایسا نہیں چاہتا تھا، میری تو مرضی یہ نہیں تھی، میری تو مرضی یہ ہے۔ اپنی مرضی کے لیے ہم جی رہے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ فکر، یہ تصور آپ کو لے ڈوبے گا، آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ اللہ کے وجود کا احساس کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیا فکر ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے، آپ کا معاملہ کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، انہ علیم بذات الصدور۔ اس وقت کا مسلمان ظاہر کے لیے جی رہا ہے، دنیا کے لیے جی رہا ہے، یہ تو بالکل یعنی زبان حال سے وہ چیخ چیخ کے پکار رہا ہے، دنیا کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ ہم زبان حال سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال سوچ بچار کرنا چاہیے اور بے سوچے سمجھے زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ ہم زندگی اندھا دھن گزار رہے ہیں، ظاہر منزل ہے اور بس دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔